آقا تک خبر پہنچی کہ کافر منظم ہو گئے آپ نال جنگ واسطہ ارادہ کر کے آ رہے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے مدینہ شریف دے اندر اعلان کروایا اسلام نو تواڈے جان دی بھی ضرورت ہے تو تواڈے مال دی بھی ضرورت ہے۔ اعلان ہو گیا۔ اس بات تو پہلا جی میں آیا مقدسہ تلاوت کیتی ہے، اللہ نے نا قرآن ایک ڈیمانڈ کیتی اور یہ ڈیمانڈ میرے تواڈے کولوں نہیں بلکہ قیامت دی صبح طلوع ہون تک جننے بھی بنی نو انسان آنا ہے سب نو اللہ نے ڈیمانڈ فرمائی۔ ڈیمانڈ کی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اللہ کہتا ہے کہ ایمان لیاؤ انج دا ایمان کما آمن الناس جویں لوگ ایمان لے کے آئے۔ یہ خدا دی ڈیمانڈ ہے۔ سادہ ترجمہ انج سمجھو، اللہ فرماندا ایمان لیاؤ انج جویں محمد دے یار ایمان لے کے آئے۔ لفظ الناس تو مراد حضور کے صحابہ نے۔ ایمان لیاؤ جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے، جویں ابو بکر صدیق ایمان لے آندا، جویں عمر فاروق نے ایمان آندا، جویں حضرت عثمان غنی ایمان لے آندا، جویں مولا علی ایمان لے آندا، جویں ابو ذر غفاری تے ابو سعید خدری تے حضرت عبد الرحمن بن عوف تے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار حضرت بلال ایمان آندا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے انج دا ایمان لیاؤ۔ وہ ایمان کی ہے، وہ ایک جھلک مارکہ بدر وہ میں جناب کو پیش کرنا چاہنا۔ حضور نے جدو اعلان کروا دیتا نا، صحابہ سارے کٹھے ہوئے، ان قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو، حضور دے صحابہ دی شان تو۔ جس صحابی کو تلوار ہے وہ تلوار لے کے آ گیا ہے۔ اے جملے تسا سننے نے تے دی گہرائی وچ تھوڑا جہا جا کے سوچنا ہے کہ بظاہر معلومتا نہیں، دل وچ جڑا ایمان ہے بڑا پختہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جہدے کول تلوار ہے وہ میں تاریخ حدیث چیزاں پڑھیاں کہ جڑیاں تلواراں کٹھیاں ہوئیاں نے وہ بھی کوئی تیز نہیں، کیونکہ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے، اور اچانک حکم ہو گیا کہ آؤ غزوہ کرو، جنگ کرو۔ کند تلواراں حضور دی بارگاہ لے کے صحابہ حاضر ہوئے۔ جس کو تلوار نہیں انہیں کھجور دی سوٹی چھڑی لئی، حضور کو لا گیا۔ میں کتاباں پڑھیا ہے کہ مدینہ شریف دیاں بیبیاں نے جدو حضور کا اعلان سنیا نا کہ اسلام نو جان تے مال دی ضرورت پی گئی ہے، جس کو ایک پتر سی وہ پتر لے کے آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ جس کو دو بیٹے نے وہ دونوں بیٹے پھڑے نے حضور دی بارگاہ، سونا اے قبول کرو۔ حضرت معاذ اور معوذ بڑی معروف شخصیات نے بدر دے حوالہ نہ، دونوں سکے بھائی نے۔ آپ دی والدہ سفرا، آپ دی دو شادیاں سن اور آپ دی ایک شوہری چوئے دو بیٹے سن معاذ اور معوذ، جنہ دی عمرہ تقریباً 8 سال اور 10 سال مورخین نے لکھے ہیں۔ باقی دوسری شادی چو 5 بیٹے سن، ٹوٹل ملا کے بنے 7۔ اس بی بی نے 7 پتر لائے، محمد دی بارگاہ حاضر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور عرض کیتا سونا اور تے کچھ نہیں میں کر سکتی، یہ 7 پتر نے، قبول کرو اسلام نو۔ جے ضرورت میرے پتراں دے خون دی ہے تو میں پتراں نال گل کر چھڑی ہے کہ اونی دیر تک واپس نہیں آنا جنی دیر تک مدینے والے دی عزت تو قربان نہیں ہو جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 دے 7 پتر پیش کر چھڑے۔ ایک وڈیری جی مائی، آئے ہائے، یہ بات سمجھیے گا اور سنیے گا کہ ہمارا ایمان اور صحابہ کا ایمان فرق کیا ہے۔ بڈھی جی مائی لاٹھی پڑی،
اور لڑکھڑاندی ہوئی حضور دی بارگاہ چ آ رہی ہے تے چادر دی بکل وچ کوئی چیز چھپائی ہے. حضور دی نظر پئی نا جدو مائی تے فرمایا صحابہ نو کہ مائی کو قریب لے آؤ. ماں جی جدو قریب آئیاں نا تے مصطفیٰ نے فرمایا اماں خیر ہے سونیا تیرا اعلان سنیا ہے تے میرے گھر اندر میرا شوہر بھی دنیا تے نہیں تے میرا پتر بھی کوئی نہیں, میں کل مکلی لوارس ہاں, بالکل کلی ہاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں جی تسی پھر گھر آرام کرو. عرض گزار ہوئیاں سونیا میں اپنا حصہ تے پیش کرنا ہے نا تے سونیا ہور تے کچھ نہیں, غریب نہیں ہاں, بالکل کلی مکلی ہاں. آقا فرماندہ نے ماں جی پھر بکل وچ کی ہے؟ مائی نے اپنی چادر دی نا اس پلو وچوں سر دے وال کٹے تے گزارش کر دیا نے سونیا اے ہی ہے وے اینو قبول کر لو. سبحان اللہ. یہ جملہ سن کے تساں چوں بھی کئی احباب تے تھوڑے سوچ پے ہونے نے کہ بھائی یہ سر دے والاں دا کیا بننا جنگ نال, یہ دا کیا تعلق ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے اماں جی یہ وال کی کراں؟ آئے ہائے ہاتھ جوڑ کے رد کر دیے سونیا ہو سکتا ہے کسی کافر نے کوئی شرارت کوئی سازش میدان جنگ وچ کرے تے تیرے صحابی دی کسے دی سواری دی واگ ٹوٹ جائے, لگام ٹوٹ جائے. تو سونیا لگام دی جے لوڑ پئی تے میرے سر دیاں والاں دی رسی وٹ کے صحابی نو عطا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیر. یہ جذبات ہے حضور کے صحابہ کے. اللہ نے ایویں نہیں فرمایا انج ایمان لے آؤ جی میں محمد دے یار لے کے آئے. سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام نے نا فرمایا نام مجاہداں دے لکھو. یہ تیاری بھی ہوتی ہے مدینے دی دھرتی تے, تیاری ہو رہی ہے, تیاری. نام لکھو. نام لکھنے شروع ہو گئے. لکھ دیاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ دے پیچھے آپ دا ایک بھائی کھلوتے ہیں چھپ کے, چونکہ وہ دی عمر چھوٹی ہے. حضرت عمیر تے اتنی عمر چھوٹی ہے کہ قد چھوٹا ہے تو تلوار جیڑی پھڑی وہ قد تو وڈی ہے. سبحان اللہ. جذبہ ویکھنا یار, جذبہ. تے اپنے بھائی دی نا بیک تے لکے ہوئے نے کہ حضور دی نظر پے گئی تے انہاں مینوں قافلے چوں کڈ دینا ہے تے نہ میں نکلاں تے میں جنگ وچ جاں. اس نیت نال. قد چھوٹا ہے, عمر چھوٹی ہے, تلوار جیڑی پکڑی ہے وہ قد تو تھوڑی بڑی ہے. حضور دی پھر نظر پے گئی وہ مدینے چ بیٹھا پیا دنیا نو ویکھے. سبحان اللہ. پیار سے بولیں گے سبحان اللہ. حضور دی نظر چ تو پئی نا, سرکار نے فرمایا ہوئے ساتھ جی سونا. فرمایا تیرے پیچھے کون ہے؟ عرض کی تھی سونا میرا چھوٹا بھائی ہے. فرمایا نو سامنے لے آؤ. سامنے آئے عمیر. آقا نے فرمایا عمیر کی وجہ ہے چھپ رہے ہیں؟ عرض کی تھی سونا اعلان سنیا تے میرا بھی دل کرتا ہے ناموس تیری ہوئے تے جان میری ہوئے. سبحان اللہ. میں اپنی جان تیرے قدموں تو قربان کراں. سونا میرا دل کرتا ہے. چھپدا کیوں ہے؟ عرض کیتی سونیا میں چھپدا اس واسطے جناب ویکھ نہ لین تے میں بغیر نظر آیا قافلے چ چلا جاں. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میر تیری عمر تھوڑی ہے, تجربہ کوئی نہیں, تلوار جیڑی تو پھڑی ہو تیرے قد تو ہی لمبی ہے, بڑی ہے, تجربہ کوئی نہیں. اکھاں چانسو آ کے غلام دے تے رو کے عرض کرتا ہے سونیا عمر نال جنگ لڑن ہونی ہے یا جذبے نال؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بات سمجھیے گا. عرض کی تھی سونا جنگ عمر نال لڑن ہونی ہے یا جذبے نال؟ حضور مسکرا پہ فرمایا غلامو ایدا بھی نام مجاہدہ چ لکھ چھڑو. سبحان اللہ.